تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ جس آپ باقی صحابہ اکرام کو یہ کہا ہے کہ بھائی جس طرح سید عائشہ صدیقہ کے گھر کے دن جو میری باری ہوتی ہے اس دن تم جو ہدیہ بھیجتے ہو، باقی ازواج مطہرات کے باری کے وقت بھی تم ہدیہ بھیجا کرو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے جس سے تیرے نبی کو، جس سے تیرے باپ کو محبت ہے؟ یعنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت ہے وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام یہ ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین کے بہت سارے احکام ان کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو ہے وہ غزوے کے اندر تھے، واپس آ رہے تھے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا، تو آقا بلکہ گم ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ بھائی عائشہ صدیقہ کا ہار تلاش کریں۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ رات کا وقت تھا، ہم ہار تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر آرام فرما تھے۔ اب ہار تلاش کرتے کرتے جو ہے صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، تو ہم نے دیکھا بھائی ہم اس جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر کہیں پانی موجود نہیں ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے وضو شرط ہے، اور اس وقت تیمم کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اب نماز کس طرح ادا ہوگی؟ تو چنانچہ صحابہ نے آپس میں باتیں شروع کی، بھائی نماز آج معاف ہوگی کہ آج تو پانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پانی یہاں سے دور ہے، تو نماز کس طرح ادا کریں گے؟ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو گیا اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار نہیں ملا۔ اب صحابہ اکرام بھی پریشان ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر انہوں نے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے، ان کا ہار گم ہوا ہے، جس کی وجہ سے حضور نے حکم دے دیا بھائی اب عائشہ صدیقہ کا ہار تلاش کرے۔ تو ہم سارے ہار تلاش کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا اب نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ نماز تو قضا ہو جائے گی۔ تو یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا کہ میری بیٹی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل کر دی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو جہاں پر پانی موجود نہیں ہے اور تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، تم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم تیمم کر لو، اور اللہ پاک تمہاری تیمم سے کی پڑھی ہوئی نماز اللہ پاک قبول کر لے گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکام، یہ حکم نازل فرمایا، صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو مبارکباد پیش کی، کہا ہے ابو بکر آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ نے یہ پہلی مرتبہ ہمارے اوپر آسانی نہیں کی، بلکہ آپ کے خاندان کی وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہار ہم تلاش کر رہے تھے تو وہ ہار اس اونٹنی کے نیچے تھا، جو اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، اونٹنی جب سورت نازل ہوتی گئی، جب یہ حکم نازل ہوتا گیا فوراً اونٹنی کھڑی ہوئی، ہار نیچے پڑا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی، بھائی اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے اور یا تم پانی کے استعمال کے اوپر قادر نہیں ہو، تم تیمم کر لو۔ تو یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تیمم والا حکم عطا فرمایا۔ یاد رکھے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، تو جتنے بھی پہلی امتیں تھیں
ان کے لیے آسانی نہیں تھی، بھائی پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، جی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، بھائی پانی نہیں ہے تو تم تیمم کر لو۔ اب اگر پانی نہیں ہے آپ پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ پانی کے اوپر قادر نہیں ہے وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی ذات کے لیے کوئی نفع ہے، اس کی جان کو نقصان ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ ہاں بھی اگر آپ وضو نہیں کر سکتے یا پانی استعمال کے اوپر آپ قادر نہیں ہو تو آپ تیمم کر دو۔ تو یہ تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے عطا فرمایا۔